السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب مدینہ العلم حضرت علی المرتضی شیر خدا کی ایک رباعی ہے۔ لکھتے ہیں الہی کفا بعزت سبحان اللہ، ان اکون لک عبدا، واہ واہ، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان میری اللہ، عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ واہ واہ، وَكَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، سبحان اللہ، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے جی، بہت اچھے، بہت اچھے، أَنْتَ كَمَا تُحِبُّ فَاجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ، تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بے شک، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، واہ واہ واہ، مجھے بھی ویسا ہی بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ کیا بات، بہت اچھے، بہت میں اچھے، نے آپ کے سامنے سورہ صافات کی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ بات چل رہی تھی خلیل و ذبیح کی، اور قربانی ہونی تھی مینا میں، وہ قربانی ٹل گئی۔ سورہ صافات میں اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، سبحان اللہ، ہم نے اس قربانی کو ایک بہت بڑی قربانی میں تبدیل کر دیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس قربانی کو بعد والوں میں رکھ دیا، واہ واہ واہ، بعد والوں میں۔ رکھ دیا، یہ ذبح عظیم کون ہے؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، یہ ذبح عظیم کون ہے؟ خلیل و ذبیح کی قربانی کا بدل کس کو بنایا گیا؟ ہائے ہائے، تو یہاں اقبال بول اٹھے، کہتے ہیں شاہ جی اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، واہ واہ واہ، معنی ذبح عظیم آیر پسر۔ سبحان اللہ، واہ، کہتے ہیں کہ ذبح عظیم کا پوچھنے والوں آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ باپ وہ ہے جو بسم اللہ کی بات کا نقطہ ہے، سبحان اللہ، باپ وہ ہے جو بسم اللہ کی بات کا نقطہ ہے، اور اس کے بیٹے کو دیکھو ذبح عظیم والی آیت کی تفسیر نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت اچھا، معنی ذبح عظیم آیت بسر، سر ابراہیم و اسماعیل بود، واہ 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 واہ، یعنی اجمال را تفسیر بود۔ کہتے ہیں کہ اے حسین کو سمجھنے والوں سمجھو، حسین وہ ہیں جو ابراہیم و اسماعیل کا راز ہیں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، جو ابراہیم و اسماعیل کا راز ہے، راز ہیں۔ وہ جو واقعہ ہوا تھا وہ اجمال تھا، یعنی جو مینا میں ہوا وہ اجمال تھا، جو کربلا میں ہوا وہ اس کی تفسیر تھا، واہ 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 واہ، وہ اس کی تفسیر، تفسیر تھا۔ بلال آگے آ جاؤ، بلال علی اس کو دو سٹینڈ ہے، وہ آیا تھا دور سے ریکارڈ۔ جو مینا میں ہوا وہ کیا تھا؟ اجمال تھا، اور جو کربلا میں ہوا وہ اس کی تفسیر تھا۔ تو ایک اور مقام پہ اقبال نے کہا نہایت اس کی غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم۔ واہ واہ واہ، ادھر آ جائیں، کیا کہا؟ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ واہ 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 واہ،
وہ ابتدا جو مینا میں ہوئی تھی اس ابتدا کی انتہا کربلا میں ہوئی. اب دیکھیے متوجہ ہو جائیے میری طرف. ایک واقعہ ہے مینا کا اور ایک واقعہ ہے کربلا کا. ایک قربانی ہے مینا کی اور ایک قربانی ہے کربلا کی. قرآن کا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. ابراہیم و اسماعیل وہ تھے جو کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے. تو مینا والے وہ ہیں جو کعبے کی دیواروں کو بلند کرتے ہیں اور کربلا والے وہ ہیں جو کعبے کی عظمتوں کو بلند کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. ایک مینا والے ہیں ماشاءاللہ. ایک کربلا والے ہیں. اچھا دیکھیے مینا والا اکیلا گیا تھا. ہائے ہائے. مینا والا قربانی کے لیے اکیلا گیا تھا. اکیلا گیا تھا اور کربلا والا اکیلا نہیں گیا، 72 سمیت پورے خاندان کو ساتھ لے گئے. یہ ہے مینا اور کربلا میں فرق. مینا والا جب اپنے گھر سے گیا تھا تو کھاتا پیتا گیا تھا. مینا والا جب اپنے گھر سے گیا تھا تو کھاتا پیتا گیا تھا. کربلا میں 6 ماہ کا اثر بھی پیاسا گیا تھا. مینا والے کو پتا تھا کہ بیٹا دعوت پہ جا رہا ہے. واہ 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 واہ. مینا والوں کے گھر پتا تھا کہ بیٹا دعوت پہ جا رہا ہے. دعوت پہ جا رہا ہے. کربلا کی ماؤں کے صدقے سب کو پتا تھا ہمارا شہادت پہ جا رہا ہے. یہ ہے مینا و کربلا کا فرق. مینا والے جانتے تھے کہ شام کو گھر آ جائے گا. واہ واہ. مینا کے گھر والے جانتے تھے کہ شام کو گھر آ جائے گا. کربلا کی مائیں جانتی تھی چل کے جا رہا ہے کٹ کے آئے گا. ایک مینا کی قربانی ہے ایک کربلا کی قربانی ہے. مینا والا اپنے بابا سے کہہ رہا تھا آنکھوں پہ پٹی باندھ لو. مینا والا اپنے بابا سے کہہ رہا تھا آنکھوں پہ پٹی باندھ لو. مجھے دیکھ کر مجھے تڑپتا دیکھ کر حکم خدا کی تعمیر میں کوئی کسر باقی نہ رہ جائے. میرے ہاتھ بھی باندھ دیجئے پاؤں بھی باندھ دیجئے مجھے باندھ کر اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیجئے. مینا والا کہہ رہا تھا بابا آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے. یہ مینا والے تھے. کربلا میں حسین ابن علی نے کھلی آنکھوں کے ساتھ علی اکبر کو کربلا میں بھیجا. پھر کھلی آنکھوں کے ساتھ شہزادہ علی اکبر کے ٹکڑوں کو چادر میں لپیٹ کر واپس لائے. ایک مینا والے ہیں اور ایک کربلا والے ہیں. اور میں آپ کی آنکھوں کا غسل کرواتا چلوں.
اور آپ کو بتاتا چلوں کہ مینا کی ہاجرہ اپنے گھر میں تھی. مینا کی ہاجرہ اپنے گھر میں تھی اور کربلا کی ہاجرہ زینب کی صورت میں کربلا میں موجود تھی. مینا کی کربلا ہاجرہ کی صورت میں، مینا کی کربلا، اللہ، مینا کی ہاجرہ زینب کی صورت میں کربلا میں موجود تھی. اور میں ایک اور فرق بتاتا چلوں کہ مینا والا چل کے جا سکتا تھا، چل کے گیا. واہ واہ واہ. مینا والا چل کے جا سکتا تھا، چل کے گیا. کربلا والا چل نہیں سکتا تھا، بابا کے ہاتھ اور جب وہ بابا کے ہاتھوں پہ گیا تو ایک ننھے بچے کے لیے ایک ننھا تیر کافی ہوتا ہے، لیکن ہرملا نے تیر منہ والا ایک بڑا تیر شہزادہ علی اصغر کے گلے کا نشانہ لگا کر چھوڑا. تو شہزادہ علی اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا امام علی مقام کے بازو پہ پیوست ٹوٹ جاتا. ایک مینا والے ہیں اور ایک کربلا والے. دیکھیے خدا کی قدرت ہے کہ نوح کے بیٹے کو پکڑتا ہے پہاڑ پر، اور خدا کی قدرت ہے کہ کشتی نوح کو بچاتا ہے پہاڑ پر. یہ قدرت خداوندی ہے کہ موسیٰ کو نبوت دینے کے لیے آگ جلاتا ہے اور ابراہیم کی نبوت بچانے کے لیے آگ جلاتا ہے. ہمیں حسین کے رونا سنت مصطفیٰ. واہ واہ واہ. کہ آپ کو یاد نہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادہ امام حسین کے رخسار کو چوم کر اور پھر گلے کو چوم کر رویا کرتے ہیں. ایک تھیوری ہوتی ہے، ایک پریکٹیکل ہوتا ہے. پریکٹیکل کے بغیر تھیوری کی سمجھ نہیں آتی. اور آج تک ہم نے پڑھا کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، سنا شہید زندہ ہوتے ہیں. فرمایا شہید کو مردہ خیال بھی نہ کرنا. بے شک بے شک. یہ تھیوری ہے. یہ کیا ہے؟ تھیوری ہے. اس تھیوری کا کوئی پریکٹیکل موجود نہ تھا. واہ واہ واہ. اس تھیوری کو اگر پریکٹیکل ملا ہے تو کربلا سے ملا. واہ واہ واہ. تمام صنعت بھارت کو ریزوں پہ اٹھا لیا گیا.
اور کوفہ کی گلیوں میں پھیلایا جا رہا تھا تو چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ محافظ قرآن نیزے کی نوک پر چڑھ کر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ آیت یہ تھی ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ سورہ کہف کی آیت کی تلاوت کی کہ اے لوگو کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کا قصہ بڑا عجیب و غریب ہے؟ حضور کے ایک بہت بڑے صحابی کوفہ کی گلیوں میں موجود تھے، زید بن ارقم، وہ کہنے لگے اے حسین بن علی، تیرا نیزے کی نوک پر چڑھ کر قرآن پڑھنا اصحاب کہف کے قصہ سے زیادہ عجیب و غریب۔ واہ واہ واہ۔ تو اے امام کہہ رہے تھے آؤ پریکٹیکل کی دنیا میں آؤ، تھیوری تو پڑھ چکے ہو، شہید زندہ ہوتے ہیں، لیکن تمہارے پاس شہداء کی زندگی کا کوئی بھی عملی نمونہ موجود نہ تھا۔ تم نہیں جانتے تھے کہ شہید کیسے زندہ ہوتے ہیں، پڑھا تھا، سنا تھا، سمجھا تھا، ایمان تھا، یقین تھا، شہید زندہ ہوتے ہیں، لیکن شہداء کی زندگی کا کوئی عملی نمونہ موجود نہیں تھا۔ وہ امام علی مقام زبان حال سے رہتی دنیا تک کے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ اے لوگوں آج تک سنتے آئے ہو شہید زندہ ہوتے ہیں، آج تک پڑھتے آئے ہو شہید زندہ ہوتے ہیں، لیکن آؤ مجھے نیزے کی نوک پر چڑھ کر قرآن پڑھتا ہوا دیکھ لو اور جان لو شہید ایسے زندہ ہوا کرتے ہیں، شہید ایسے زندہ ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، شان اہل بیت، شان اہل بیت، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ رمز قرآن از حسین آموخته ز آتش او شعله‌ها اندوخته۔ اقبال نے کہا رمز قرآن از حسین آموختیم ز آتش او شعلہا اندوختے۔ کہتے ہم نے اگر قرآن کے رازوں کو سمجھا ہے تو کربلا سے سمجھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے پاس جو شعلہ ہے یہ امام کی بڑکائی ہوئی آگ سے حاصل کیا ہے۔ واہ جی واہ۔ تا قیامت قطع استبداد کر موج خون او چمن ایجاد کر۔ کہتے ہیں کہ قیامت تک استبداد، جبر، ظلم، ستم کی جڑ کو کاٹ کر پھینک دیا اور آپ کے خون نے ہمیشہ کے لیے چمن کو آباد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ بے شک ہمیشہ کے لیے چمن کو آباد کر دیا۔ آباد کر دیا۔ ماشاء اللہ۔ زمانہ جاہلیت میں جب دو قبیلے آپس میں لڑتے تھے وہ لڑائی عرصہ دراز تک جاری رہتی، لیکن اگر دوران لڑائی حرمت والے مہینے آ جاتے ہیں، 4 حرمت والے مہینے ہیں ان میں ایک محرم بھی ہے، دوران لڑائی اگر حرمت والے مہینے آ جاتے تو وہ متحارب قبائل، لڑتے ہوئے قبائل لڑائی روک دیتے۔ جب حرمت والا مہینہ آ گیا لڑائی عارضی طور پر روک دیتے، لڑائی عارضی طور پر روک دیتے ہیں۔ تو وہ زمانہ جاہلیت کے لوگ محرم کا احترام کرتے تھے، لیکن کتنے بدبخت تھے وہ لوگ
جو کلمہ پڑھ کر محرم کی حرمتوں کو پامال کرتے تھے. اتنے بدبخت تھے وہ جو کلمہ پڑھ کر اہل بیت کی حرمتوں کو پامال کرتے تھے. زمانہ جاہلیت کے لوگ جنگ روک دیتے تھے اور اپنے گھر کے اوپر لال رنگ کا جھنڈا لہراتے تھے. وہ لال رنگ کا جھنڈا یہ بتاتا تھا کہ احترام محرم میں، حرمت والے مہینوں کے احترام میں جنگ عارضی طور پر روک رہے ہیں. جب یہ محرم گزر جائے گا، حرمت والے مہینے گزر جائیں گے، جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی. وہ لال رنگ کا سرخ جھنڈا، وہ سرخ جھنڈا جو گھر کے اوپر لگا رکھا ہوتا تھا، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ لڑائی ختم نہیں ہوئی، لڑائی ابھی جاری ہے. لڑائی ابھی جاری ہے. بولیے لال رنگ کا جھنڈا کیا بتاتا تھا کہ لڑائی ابھی جاری ہے. شاہ جی آپ کے قدموں کو چوم کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ آپ سب کو روزہ امام حسین پہ لے جائے. آمین. شاہ صاحب کے تصدق سے ہم سب کو لے جائے. آمین. آپ دیکھیے گا تصویر پہ، ویڈیو پہ، اور جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا. آج تک امام پاک کے روزہ کے اوپر سرخ رنگ کا جھنڈا لہرا رہا ہے. کون سا جھنڈا لہرا رہا ہے؟ سرخ رنگ کا جھنڈا. روزہ امام حسین پر سرخ رنگ کے جھنڈے کے لہرانے کا مطلب یہ ہے کہ اے درود محل والوں، لڑائی ابھی ختم نہیں ہے. لڑائی ابھی ختم. بولیے لڑائی ابھی ختم. جب لڑائی ختم نہیں ہوئی تو اے مجاہدو تم سست کیوں پڑ گئے؟ تم نے کیوں اپنی تلواروں کو نیام میں ڈال دیا؟ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی، تم کیوں تکیہ لگا کر سو گئے؟ جب تک ظلم ہے، جب تک جبر ہے، جب تک استبداد ہے، جب تک طاغوت ہے، جب تک شیطان اور شیطانیت باقی ہے، حسین ابن علی کی لڑائی جاری ہے. حسین ابن علی کی لڑائی جاری رہے گی. اور اے حسین ابن علی کے نام لیواؤ، یاد رکھنا لڑائی ابھی، اور لڑائی جاری ہو اور لشکر والے سست پڑ جائیں، تیاری چھوڑ دیں، غفلت میں پڑ جائیں. نہیں، کربلا کا پیغام غفلت کو ترک کر کے میدان عمل میں آ جانے کا نام ہے. سبحان اللہ. کہ آؤ میدان عمل میں آ جاؤ. امام علی مقام جب یکے بعد دیگرے سب شہید ہو گئے، آپ گھوڑے پہ سوار ہونے لگے، آپ نے ایک جملہ پڑھا اور میں حل میں ناصر ینصر اللہ، کیا کوئی ہے میرا مددگار جو میری مدد کو آئی؟ یہ جملہ کس کے لیے تھا؟ آپ جانتے تھے کہ تمام خاندان شہید ہو گیا، 72 رفقا کی جام شہادت نوش کر گئے. اب خیمہ میں اور ارد گرد کوئی ایسا نہیں ہے جو میری مدد کو آئے. کوئی ایسا نہیں ہے جو میری مدد کو آئے. تو حل من ناصر کا آوازہ کس کے لیے بلند کیا؟ کوئی ہے میرا مددگار؟ یہ مستقبل کی تاریخ کے لیے جملہ تھا، یہ آنے والوں کے لیے جملہ تھا کہ اے 2022 کے نوجوانوں، تم میں کوئی ہے میرا مددگار؟ تم میں کوئی ہے میرے مشن کا مددگار؟ تم میں کوئی ہے دین کا رکھوالا؟ کوئی ہے دین محمد مصطفیٰ کا رکھوالا؟ قرآن نے کہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. سبحان اللہ. تو حسین تمہیں اپنی مدد کے لیے نہیں بلا رہے تھے، حسین تمہیں دین کی مدد کے لیے بلا رہے تھے. کس کے لیے بلا رہے تھے؟ تو حل من ناصر کا جملہ یاد رکھنا کہ حسین ابن علی آج بھی تمہیں دین کی مدد کے لیے بلا رہے ہیں، کیونکہ تمام عالم کفر، عالم اسلام کو مٹانے کے لیے اتحاد کر چکا ہے. اور کربلا والے
حسین کا نام لینے والے، علی کا نام لینے والے، مصطفیٰ کا نام لینے والے اگر آپس میں اتحاد کر کے عالم کفر کے سامنے شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے نہیں ہوں گے تو مٹا دیے جائیں گے۔ اسی لیے حسین نے پکارا تھا حل من ناصر، ہے کوئی تمہیں مدد کرنے والا؟ تو اے مددگاروں اٹھو، ایک دوسرے کی مدد کرو اور دین کی مدد کر کے دین کے رکھوالے بن جاؤ۔ تو جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ بولیے جنگ ابھی ختم۔ نہیں۔ یہ اسرائیل نے اینٹی میزائل سسٹم بنایا، آئرن ڈوم، پھر اس کو اپڈیٹ کیا، آئرن بیم سسٹم بنایا۔ اگر کوئی لاکھوں ڈالر خرچ کر کے اس کی طرف میزائل پھینکے گا تو اس کا وہ آئرن بیم سسٹم اس آنے والے میزائل کو ہوا میں روک کر اڑائے گا اور اپنی دفاع پر اس کا خرچہ ہوگا صرف $2۔ کتنا خرچہ ہوگا؟ آئرن بیم سسٹم میں ایک میزائل کو روکنے کے لیے صرف $2 خرچ ہوں گے۔ تو جب دشمن تیاری کر رہا ہے تو حسین کا جھنڈا بھی کربلا سے تمہیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ بولیے لڑائی ابھی ختم۔ دیکھیے کربلا کی جنگ نہ تو پہلی جنگ تھی اور نہ آخری جنگ، نہ پہلی جنگ تھی اور نہ آخری جنگ۔ حق و باطل کے مار کے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ کربلا نے تو اس محاذ کو گرم کیا تھا اور وہ کربلائیں پھر سے آتی رہے گی۔ تمہیں اپنی اپنی کربلاؤں میں اترنا ہے اور اپنے دور کی کربلاؤں میں اتر کر حسین کا کردار ادا کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے نام حسین دینا آسان ہے، کام حسین مشکل ہے۔ نام علی لینا آسان ہے، کام علی تو اے علی کے نام لیواؤ، کردار علی بھی تم سے مانگا گیا ہے۔ اے حسین کا نام لینے والوں، کردار حسین بھی تم سے مانگا گیا ہے۔ آج کی کربلا دور وجود کے حسین کو آواز دے رہی ہے۔ اقبال نے کہا تھا آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ تو ہاں آج تمہارا امتحان مقصود ہے۔ وہ خونی رنگ والا سرخ پرچم جو امام حسین کے ہاتھ میں تھا، وہ ایسا پرچم تھا جو تاریخ بشر میں حضرت آدم کے ہاتھوں سے دست بدست تک پہنچا تھا۔ تاریخ بشر میں حضرت آدم سے دست بدست تک پہنچا تھا اور انہوں نے اس خونی پرچم کو، اس سرخ جھنڈے کو اس اعلان کے ساتھ آئندہ نسلوں کی سپرد کر دیا تھا کہ اے لوگوں یاد رکھنا ہر مہینہ محرم کا مہینہ۔ کیا اعلان کیا تھا کہ ہر مہینہ محرم ہے، ہر دن عاشورہ ہے اور ہر زمین کربلا ہے۔ ہر زمین جب بندہ مومن کے لیے ہر زمین کربلا ہے، ہر دن عاشورہ ہے اور ہر مہینہ محرم ہے، تو پھر بندہ مومن کا ہر کردار بھی حسینی کردار میں ڈل جانا چاہیے۔ تو آج کی کربلا حسینی کردار کے لیے تمہیں بلا رہی ہے کہ آؤ اپنے دور کی کربلا میں اترو، آج کے طاغوت کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، دور وجود کے یزید کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور ہر طرح کی فرعونیت، نمرودیت، یزیدیت اور طاغوتیت کے خلاف حسینی پرچم لے کر میدان عمل میں آ جاؤ اور چار دانگے عالم میں عالم مصطفیٰ کو بلند کر دو اور دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دو۔ دیکھیے ماضی کی کربلا پہ رونا اور دور وجود کی کربلا کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا، یہ حسینی کردار ہے۔ حسین نے صرف تم سے آنسو نہیں مانگے، ہم نے آنسو تو دے دیے، ہم نے رو لیا، لیکن میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حسین بن علی نے صرف تم سے آنسو
نہیں مانگے، اور حسین ابن علی نے صرف تم سے زنجیر زنی کا خون نہیں مانگا، حسین ابن علی نے تم سے شہادت کا خون مانگا۔ کون سا خون مانگا ہے؟ کون سا خون مانگا ہے؟ اور وہ جھنڈا جو امام حسین کے ہاتھ میں تھا اس پر ایک شیر لکھا تھا۔ خود بھی شاعر تھے، ان کے والد علی بھی شاعر تھے، اور دیوان علی آج بھی ملتا ہے، دیوان علی ملتا ہے۔ کبھی شاہ صاحب نے اجازت دی تو دیوان علی ساتھ لے کر آؤں گا، پڑھ کر سناؤں گا۔ حسین ابن علی بھی شاعر، علی مرتضیٰ بھی شاعر، اور جناب حضرت ابو طالب بھی شاعر تھے، اور حضرت ابو طالب کا وہ شعر وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ اس پائے کا شعر ہے، یہ اس پائے کا نادیہ شعر ہے کہ دیوان حسان ایک طرف رکھا جائے اور جناب ابو طالب کا ایک شعر لے لیا جائے تو پورے دیوان میں بھاری نظر آتا ہے۔ تو امام علی مقام کے ہاتھ میں جو جھنڈا تھا اس پر ایک شعر لکھا تھا وَإِنْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ مُنْشِئَةً فَقَدْتُ امْرِئٍ فِي اللَّهِ أَوْلَىٰ وَأَفْضَلَ۔ وہ شعر کیا تھا صدیق صاحب؟ وہ شعر یہ تھا، اس کا ترجمہ یہ تھا کہ اگر یہ بدن بنے ہی موت کے لیے، اگر یہ بدن بنے ہی موت کے لیے، آپ بتائیں یہ بدن کس کے لیے بنے گا؟ موت کے لیے، سارے بولو موت کے لیے۔ اگر یہ بدن بنے ہی موت کے لیے ہیں تو پھر میدان عمل میں نکل کر شہادت کی موت کو قبول کرنا چاہیے کہ یہ ساری موتوں کی سردار موت ہے۔ واہ 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 کیا بات! یہ شعر امام علی مقام کے جھنڈے پر لکھا ہوا تھا اور وہ جھنڈا کربلا میں تھا۔ گویا 2022 کے نوجوانوں کو یہ پیغام تھا کہ بستر مرگ پہ بھی مرو گے، بستر علالت پہ بھی مرو گے، گھر کے بیڈ روم میں بھی موت تمہیں گھیر لے گی، لیکن بستر پر ایڑیاں رگڑ کر بیماری کے عالم میں مرنا یہ بہتر ہے کہ دین مصطفیٰ کی حفاظت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر جانا، یہ بہتر ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ! تو کون سی موت بہتر ہے؟ بولو شہادت کی موت، شہادت کی موت بہتر ہے۔ رخصت کا راستہ امام کے پاس بھی تھا، بے شک بے شک۔ آسانی کا راستہ امام کے پاس بھی تھا۔ مدینہ میں رہتے آسان موت آ سکتی تھی، لیکن موت آنی ہی ہے تو پھر شہادت کی موت کیوں نہ ہے؟ واہ واہ واہ! جب ولید بن عقبہ نے یزید کے حکم پر مدینہ ان کے لیے تنگ کر دیا تو حسین بن علی نے پہلے مدینہ چھوڑا، پھر مکہ چھوڑا، اور پھر صحرائے نینوا کو آباد کرنے کے لیے پورے کنبے کے ساتھ وہاں آ کر اور چشمے فلک میں وہ منظر بھی دیکھا کہ جب سارا لشکر آگے لگ کے بھاگ گیا، حسین ابن علی کربلا میں ایسے لڑ رہے تھے جیسے علی المرتضیٰ غزوہ بدر میں لڑ رہے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر! اور کون علی؟ اللہ اکبر! ایک جنگ میں لڑتے ہوئے آپ نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن سے فرمایا حسن تیرے باپ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ موت اس پہ گرتی ہے یا وہ موت پہ گرتا ہے۔ واہ 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 واہ! ایک جنگ میں اپنے بیٹے حضرت سے فرمایا حسن بچے کو ماں کی آغوش سے اتنا پیار نہیں ہے جتنا تیرے باپ علی کو موت سے پیار ہے۔ واہ واہ واہ! موت سے پیار، تو وہ موت سے پیار کرنے والا علی، اس کا لخت جگر حسین ابن علی جب کربلا میں دشمنوں کو زاجر گولی کی طرح کاٹ رہا تھا کہ آواز بلند ہوا، غیب سے آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے حسین کب تک لڑو گے؟ آؤ اپنے رب کی طرف لوٹ، اس حال میں لوٹ آؤ کہ تم اپنے رب سے راضی ہو اور تمہارا رب حسین تم سے راضی ہو۔ تلوار کو نیام میں ڈال لیا، گھوڑے پر موجود تھے، دشمن نے ہر طرف سے حملہ کیا کہ آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر تشریف لے آئے، آپ کے سر مبارک کو آپ کے تن سے جدا کر دیا گیا۔
لاش کا مسئلہ کرنا تو دین میں منع تھا، کسی بھی لاش کا مسئلہ کرنا دین میں، لیکن یہ کیسے کلمہ گو تھے کہ عمر بن سعد نے کہا کہاں ہے گھڑ سوار؟ 10 گھڑ سوار آگے بڑھے، لاشاہ امام علی مقام چلتے ہوئے دوسری طرف گئے، پھر وہ گھڑ سوار واپس آتے ہیں اور لاشاہ امام حسین کو صحرائے کربلا میں ڈھونڈتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ دشمنوں نے یہ عمل 10 بار دہرایا۔ لاشاہ امام علی مقام دشمن کے گھوڑوں کی گردش کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، آپ کی ہڈیاں، آپ کے جسم کا گوشت، آپ کے خون کا ایک ایک قطرہ زبان حال سے اللہ کی حمد بیان کرتا ہے۔ یہ دنیا کی واحد جنگ ہے جس میں بظاہر جیتنے والے ہار گئے، واہ واہ واہ، اور اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہمیشہ کے لیے جیت گئے۔ بے شک بے شک۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے دودھ محل والوں بتاؤ کہ آج کربلا پر یزید کا قبضہ ہے یا حسین؟ حسین، اس کا قبضہ حسین کا۔ حج بیت اللہ کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اجتماع کربلا پر، واہ واہ واہ، آج کربلا میں کس کا قبضہ ہے؟ حسین۔ آج فرات میں کس کا قبضہ ہے؟ بولو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ فرات کو بھی چھوڑو، آج آنکھوں کے پانی پہ کس کا قبضہ ہے؟ واہ واہ، درود محل والوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، تمہارے دلوں پہ کس کا قبضہ ہے؟ سبحان اللہ، حسین پاک، تمہارے دلوں پہ کس کا قبضہ ہے؟ حسین پاک۔ نہ یزید کا وہ ظلم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ واہ واہ واہ، الحمدللہ۔